السلام علیکم حضرات۔ اکثر سوال کیے جاتے ہیں کہ مسلمان کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں اور مرد کو برابری کا حق دیا گیا ہے، تو پھر عورتوں کو اسلام میں مسجد میں جانے کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ بھارتی اپ مہادیپ میں مسلم عورتوں کے مسجد میں نہ جانے کی پرتھا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر کافی وقت تک ہمیں بھی یہی بھرم تھا کہ اسلام میں عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکا گیا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں عورتوں کو مسجد میں جانے سے کہیں بھی روکا نہیں گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں جا کر عبادت کرنے سے کبھی نہیں روکا، بلکہ کچھ مردوں نے اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں کو ہی عورتوں کو روکنے سے منع کیا۔ اس بارے میں کچھ احادیث بھی دیکھ لیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آنے والی عورتوں کے واسطے ایک خصوصی دروازہ مقرر کر دیا تھا۔ مستدرک الحاکم۔ جب تمہاری عورتیں تم سے رات میں نماز باجماعت پڑھنے کے لیے مسجد جانے کے لیے اجازت مانگیں تو تم انہیں اجازت دے دو۔ صحیح بخاری کتاب 12 حدیث 824 اور 832۔ اللہ کی بندیوں کو تم اللہ کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنے سے مت روکو۔ صحیح بخاری کتاب 13 حدیث 23 اور موطا امام مالک کتاب 14 حدیث 12۔ مرد گھر کی عورتوں کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے ہرگز منع نہ کریں۔ مسند احمد 283۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام زمانے میں عورتیں مسجد میں آ کر نماز پڑھتی رہیں۔ کئی احادیث موجود ہیں جن میں مسجد میں عورتوں کے نماز پڑھنے کی کیسی کیسی ویوستھا تھی، اس کا ذکر موجود ہے۔ لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں ایک بڑا فتنے کا دور آیا۔ حالات یہ ہوئے کہ مسلم عورتوں کا تنہائی میں گھر سے نکلنا ان کی جان اور عزت کو شرطیہ خطرے میں ڈالنے والی بات ہو گئی۔ ان حالات میں سرکشا کے لحاظ سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو گھر پر ہی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اگر یہ بات صحیح ہو تو اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کی بجائے صلاح کہنا زیادہ مناسب ہوگا، اور یہ حکم صرف فتنے کی سرکوبی کیے جانے تک رہا ہوگا۔ برائے مہربانی کو یہ سمجھنے کی بھول نہ کرے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حکموں کی نافرمانی کرتے ہوئے عورتوں کا مسجد میں داخلہ ہمیشہ کے لیے منع کروا دیا، کیونکہ قرآن کی سورہ الاحزاب سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان عورتوں کے خلاف ایک بڑا فتنے کا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آیا تھا، اور مسلمان عورتوں کے گھر سے نکلنے پر منافق ان عورتوں کو طرح طرح سے ٹارچر کر رہے تھے۔ اس پر قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ اے نبی، اپنی پتنیوں اور اپنی بیٹیوں اور ایمان والی استریوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادروں کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں۔ اس سے اس بات کی ادھک سمبھاونا ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ اللہ بڑا کشماشیل دیاوان ہے۔ یدی کپٹاچاری اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ مدینہ میں کھلبلی پیدا کرنے والی افواہیں پھیلانے سے باز نہ آئیں تو ہم تمہیں ان کے ورد ابھار کھڑا کریں گے۔ پھر وہ تمہارے ساتھ تھوڑا ہی رہنے پائیں گے، پھٹکارے ہوئے ہوں گے، جہاں کہیں پائے گئے پکڑے جائیں گے اور بری طرح جان سے مارے جائیں گے۔ سورہ احزاب آیت 59 سے لے کر 61۔ آپ دیکھیے کہ وہ فتنہ کتنا بڑا تھا کہ جس سے باز نہ آنے والے منافقوں کی سزا بری طرح قتل کیا جانا تھی۔ لیکن مسلم مہیلاؤں کے خلاف اس بڑے فتنے کے باوجود اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے سے رکنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ حکم دیا کہ عورتیں ایک احتیاط کے ساتھ باہر نکلیں، اور اس کے باوجود انہیں ستانے کی کوشش کی جائے گی تو عورتوں کو گھر میں چھپانے کی بجائے ان کو ستانے والوں کو پکڑ کر سزا دی جائے گی۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आए इस फितने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये न फरमाया कि औरतों ने नमाज सीख ली है तो अब वो मस्जिद में न आया करें, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म यही रहा कि औरतों को मस्जिद में आने दो। ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतों के ख़िलाफ़ उठे उस फितने और उस फितने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रद्द अमल के गवाह रहे सहाबी कभी भी औरतों को हमेशा के लिए मस्जिद से दूर कर ही नहीं सकते थे। ना ही ये समझना चाहिए कि पर्दे के लिहाज से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमेशा के लिए औरतों का मस्जिद में दाखिला बंद करवा दिया। ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि पर्दे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर से बहुत बेहतर तरीके से जानते थे और मस्जिद में औरतों के जाने को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम हुक्म आप पहले बताई गई अहादीस में सुन चुके हैं। बल्कि सही बुखारी किताब 13 हदीस 23 और मुस्नद अहमद 283 पर मौजूद अहादीस में बड़ी साफ तौर पर ये बात दर्ज मिलती है कि औरतों के पर्दे के बड़े हामी होने के बावजूद भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दूसरी औरतों की बात दरकिनार अपनी बीवी तक को भी मस्जिद में जाने से नहीं रोकते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का औरतों को मस्जिद में जाने से न रोकने का हुक्म हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए अपनी हर इच्छा अनिच्छा से ऊपर था। आज कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि फितने का दौर तो आज भी है, लिहाजा आज भी औरतों को मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। ऐसे भाइयों से मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ कि क्या आज के ज़माने की औरतें स्कूल, बाज़ार, अस्पताल और रिश्तेदारी में नहीं जाती हैं? तब उनकी जान और इज़्ज़त पर ख़तरा नहीं होता, सिर्फ अल्लाह के घर जाने को ही जान का डर? जैसे इन सब जगहों पर औरतें जाती हैं, वैसे ही मस्जिद में भी जा सकती हैं। अपने घर के मर्दों के साथ तो जा ही सकती हैं। इसीलिए आज कई मुस्लिम ममालिक में औरतें मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने जाती हैं, और हमारे यहाँ जो लोग औरतों को मस्जिद जाने से रोकने को ये दलील देते हैं कि इससे मर्दों का ध्यान भटकेगा, उन लोगों को चाहिए कि बजाय औरतों को रोकने के वो मर्दों को अपनी नीयत ठीक रखने की सलाह दें। यूँ भी मस्जिद में औरतों की मर्दों से अलग सफ़ बनाने का नियम है। ऐसे में मर्दों का औरतों की तरफ देखने और अपना ध्यान भटकाने का कोई तुक ही नहीं बनता। शुक्रिया।